السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فہیم صاحب کی بہت پیاری کارگزاری، تم دنیاوی شعبوں میں کام ڈھونڈتے رہو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت پیارا بیان۔ کہ جن جن شکلوں میں تم چل رہے ہو ان شکلوں میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، تمہارے حکومت کے لائن میں کامیابی نہیں، تمہارے زراعت کے لائن میں کامیابی نہیں، تمہارے صنعت اور حرفت میں کامیابی نہیں، تمہاری اکثریت میں کامیابی نہیں، تمہارے اس طاقت اور قوت میں کامیابی نہیں، تمہارے قد و قامت میں کامیابی نہیں، تمہارے فوج اور ہتھیاروں میں کامیابی نہیں، تمہارے پولیس کے نظام میں کامیابی نہیں، تمہارے اس ٹیکنالوجی کی چیزوں میں کامیابی نہیں، تمہارے ڈیم میں کامیابی نہیں۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو تم اللہ کو ساتھ لو، کامیابی تمہیں ملے گی۔ وہ اللہ اور اللہ کو ساتھ تم لے نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے رنگ میں نہ رنگے جاؤ۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک قوم قبیلے کو نہیں، تمام اقوام عالم کو، تمام روئے زمین میں بسنے والے انس اور جن کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، اور پہلے انبیاء نے ایک شکل کے مقابلے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امم سابقہ میں ایک شکل کے بارے میں یہ یقین بسا ہوا تھا کہ یہ کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ ہمارے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی بات نہیں، بلکہ مجموعے کا مجموعہ مختلف شکلوں کو کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار بنا کر چل رہا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ جس نے حکومت کے حصول کو کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار سمجھا، ایک طبقہ وہ ہے جس نے وزارت میں پہنچنے کو کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار سمجھا، ایک طبقہ وہ ہے جس نے زراعت کے اندر خوب بڑھنے کو کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار سمجھا، ایک طبقہ وہ ہے جو صنعت اور حرفت میں آگے بڑھنے کو کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار سمجھ رہا، ایک طبقہ وہ ہے جو علم عصری میں آگے سے آگے بڑھنے کو، بڑے سے بڑے ڈگریوں کو، آخری درجے کی ڈگریوں کو لے کر چلنے میں کامیابی کے اعلیٰ معیار سمجھ رہا، ایک طبقہ وہ ہے جو سائنس کے لائن سے آسمانوں تک چھونے کو اور آسمانی چیزوں کے اندر پہنچنے کو کامیابی کا اعلیٰ معیار سمجھ رہا۔ پچھلی امتوں میں ایک چیز تھی معیار، اس امت کے اندر دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جتنے نقشے ہیں ان تمام کو کامیابی کا معیار سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مجموعی شکلوں کے مقابلے میں، تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے اور زمین پہ پھیلے ہوئے تمام شکلوں کے مقابلے میں یہ پیغام دے کر بھیجا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، ان نقشوں سے نکلو، ان چیزوں سے نکلو، اس کو کامیابی کا معیار مت سمجھو۔ ان نقشوں کے اندر رہتے ہوئے بھی تمہیں اپنے دل میں اللہ کو بسانا ہوگا۔ اگر کامیابی کے اعلیٰ معیار کو پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کو لیے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے گزرے بغیر کامیابی کے اعلیٰ ترین معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو مقالید السماوات وما فی الارض، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اتنا اس اللہ کو بولنا ہوگا ہمیں، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ اتنا کرنا ہوگا، اتنا ہمیں سننا ہوگا۔ روزانہ اس کے تذکرے سے ہمارے گھر، ہمارے مساجد، ہمارے ایوان، ہمارے دفاتر اور ہمارے کھیتی باڑی کی جگہیں اور ہمارے بازار اور مارکیٹیں، یہ دکانیں سب اللہ کے تذکرے سے ایسے بھرے ہوئے ہوں، ہر طرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہ دل، دماغ، روح پہ اللہ چھا جائے، اللہ چھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لاتا چلا جائے اور اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرتا جائے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی عظمت والے ہیں، اللہ ہی شان والے ہیں، اللہ ہی بزرگی والے ہیں، اللہ ہی یکتا ہے، وہی عزت دینے والے ہیں،
وہی ذلیل کرنے والے ہیں، وہی حفاظت کرنے والے ہیں، وہی زندگی میں زندگی چلانے والے ہیں، صحت لانے والے ہیں، بیماری دور کرنے والے ہیں۔ اللہ سب کچھ ہیں، قادر المقتدر ہیں، ہر چیز پر ان کو خوب قدرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ میں رنگ کر، حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر، آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر، اپنی چال میں، اپنے ڈھال میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے عبادت میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے کے طور پر سامنے رکھیں گے اور ہر چیز کو اس کے مطابق ڈالتے چلے جائیں گے، اور پھر اللہ کے نام کا نعرہ ہر گلی کوچے میں بلند کرتے چلے جائیں گے، اب دل میں اللہ بسیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا فہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو اس میں انہوں نے ایسے ایسے شعبوں کے بارے میں بیان بتایا ہوا ہے جیسے کہ آپ لوگ سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک سن سکتے ہیں، جیسے کہ دنیاوی کاموں کے پیچھے لگنا اور آخرت کے بھول جانا، تو آخرت کو لیے کام کرنا چاہیے۔